مرحبا ذوق شوق و عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم بابا سے بلند و شکر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الحمد للہ رب وعلى آل العالمین إبراهيم الرحمن إنك الرحیم حميد والتصدیق مجيد. بکتابہ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء على الكفار رحماء بینهم الصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ اصحابہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام بزرگان ملت شرفائے امت نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائے. آج کے عنوان پر مختلف پہلوؤں سے آپ حضرات مختلف اکابرین کی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. مجھ سے پہلے محترم بھائی نے میری ذات کے بارے میں دو الفاظ استعمال کیے، جرنیل اہل سنت اور قائد اہل سنت کا. یہ دونوں الفاظ جن حضرات کے شایان شان ہیں، ان کا مقام، ان کا کردار، ان کی قربانی اس بات کی گواہ ہے. اگر ہر ایک کے نام کے ساتھ ہم نے ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو جہاں پر ہمارے اسٹیج کی سنجیدگی داؤ پر لگ جائے گی، وہیں پر یہ الفاظ بھی اپنی آبرو کھو بیٹھیں گے. جرنیل اہل سنت وہی ہے جو 10 مرتبہ قاتلانہ حملوں کے بعد بھی مختصر سے وجود کے باوجود مسکرا کے دنیا بھر کے دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار کرتا ہے. اور قائد اہل سنت وہی ہے کہ دنیا سے مسکراتے چہرے کے ساتھ جانے والا علامہ انیشر حیدری، جس کے بارے کہہ کر گیا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ پر اترتی ہوئی مدد نصرت کو دیکھ رہا ہوں. رب تعالیٰ قادم آخر ہمیں اپنے اکابرین محسنین کے مقام کا ادراک اور شعور بھی عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں ان کی قیادت کے اندر آخری سانس تک محبوب پیغمبر کے محبوب صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے کی مقبول صحیح کوشش بھی عطا فرمائے. ان کو میں اس کا بند کرنے کی آواز سامنے کرنے کی. عنوان ہے سیرت النبی، اور محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ رب تعالیٰ کے وہ پسندیدہ افعال جو محبوب پیغمبر کے جسمانی اعضاء سے ظاہر ہوئے، انہیں محبوب پیغمبر کی سیرت کہتے ہیں. یا رب تعالیٰ اپنے بندوں کا کردار دیکھنا کیسا چاہتا ہے، اس کردار کے لیے اللہ نے جو اطاعت کا قبلہ کعبہ بنایا، اسی کو محبوب پیغمبر کی سیرت کہتے ہیں. میرے آقا مدنی کریم کی ذات اعلیٰ، صفات اعلیٰ، صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، گھر بھی اعلیٰ، در بھی اعلیٰ، گھرانہ اعلیٰ، یارانہ اعلیٰ. تو نبی کی
کی سیرت کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا کہ الفاظ میں ڈھالا تو قرآن بنا دیا اور افراد میں ڈھالا تو محمد عربی کی جماعت بنا دیا۔ اس کتاب کا حرف حرف ہے تو میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے، اور محبوب پیغمبر کی جماعت ہے تو اس کا فرد فرد ہے تو نبی کے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن پاک کا ہر ایک حرف یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، اور جماعت کا ہر ایک فرد یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ افراد نہیں بلکہ چلتی پھرتی دلیل ہے آمنہ کے لال کی نبوت کی، چلتا پھرتا معجزہ ہے خاتم الانبیاء کا۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے میں رسول خدا مدنی کریم کی ذات کو مانتا ہوں لیکن نبی کے یاروں کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں لیکن پاروں کو نہیں مانتا، یہ پرلے درجے کا کنفرم لانتی ہو سکتا ہے، صاحب ایمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہوگا جو محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر اترنے والی کتاب کو بھی مانے، کتاب کے پاروں کو مانے، محمد عربی کو مانے، نبی کے یاروں کو مانے، ہدایت کے تاروں کو مانے، سارے کے ساروں کو مانے۔ اگر کوئی کہے میں کتاب کو مانتا ہوں، سینے سے بھی لگاتا ہوں، چومتا بھی ہوں، دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، لیکن جہاں پر لفظ علا لکھا ہے یہ علا نہیں یہ علی تھا، اگر اتنا سا رتی بھر بھی شائبہ دل و دماغ میں پیدا ہو گیا تو اس بدبخت کا ایمان قرآن پہ باقی رہتا ہی نہیں۔ اگر دوسری طرف کو بندہ یہ کہے میں محبوب پیغمبر کی ذات کو مانتا ہوں، نبی کی جماعت کو مانتا ہوں، پیغمبر کے دامادوں کو مانتا ہوں، نبی کے سسرال کو مانتا ہوں، صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید حسن حسین کو مانتا ہوں، ہاں ابو سفیان کو نہیں مانتا تو یہ بھی پکا لانتی۔ کتاب پر یقین یہ ہے کہ کتاب کے حرف حرف کو مانا جائے، جماعت پر یقین یہ ہے کہ جماعت کے فرد فرد کو مانا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک حرف کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں ہو سکتا، جماعت میں کسی فرد کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں۔ کیوں؟ یہی تو ہے جو محبوب کی سیرت کو کامل مکمل طور پہ امت تک پہنچانے والے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عظیم پیغمبر کو جو عظیم سیرت عطا کی، اس کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ آج کے دور میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے دیکھنا چاہیے ان افراد کو 14 صدیوں پہلے عرب کی دھرتی پر وہ افراد کون تھے کہ جن کو 571 سال گزر گئے کسی نبی کے فیض سے وہ فیضیاب نہ ہو پائے تھے، یعنی نبوت کا سایہ پڑے عرب کی دھرتی پر، 650 سال گزر گئے، انسانیت بیراروی کا شکار یوں ہوا ایک خدا کو چھوڑ کے 360 کا پجاری بن گیا۔ یہ 360 تھے کون؟ ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا۔ مت ایسے ماری گئی تھی کہ آٹے کا خدا بنا لیا، ستو کا خدا بنا دیا، اور جب دل چاہا سجدہ کر لیا، سفر پر گئے بھوک لگی تو اپنے ہاتھوں کے بنائے خدا کو بھون بھی لیا، کھا بھی لیا۔ یہ انسانی عقل کا بیان تھا۔ چھین کے کھانا یہ ان کی معیشت تھی، بیٹیاں زندہ دفنانا یہ ان کی جرأت بہادری تھی، ثقافت ان کی 100 طریقے کی شراب ان کے ہاں رائج تھی، بڑے فخر کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے۔ باپ جو مر گیا تو سوتیلی ماں منڈی میں بیچ کے اس کی قیمت کو بیٹے تقسیم کر لیتے۔ یہ سارے معاملات تھے کہ 6 صدیوں کا انسان بیماری کے عالم میں چارپائی پر پڑا، اس کا علاج کرنے والا طبیب بھی کوئی نہیں، حکیم بھی کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، اس کا غمخوار بھی کوئی نہیں، غمگسار بھی کوئی نہیں۔ جو بھی آتا ہے ایک ہی
جملہ کہتا ہے مرض تیرا اتنا بڑھ گیا تیرا علاج ممکن ہی کوئی نہیں، چارپائی پر پڑے پڑے مریض کے بیڈ سول ہو گیا، زخم نکل آئے، پھوڑے پھپسی ایسے بگڑے کہ تعفن پھیل گیا، کیڑے پڑ گئے، ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں، دم توڑتے انسان کی آخری سانس آسمان کی جانب بے بسی کے عالم میں تو چار الفاظ کہے مولا دنیا بھر کے لوگوں نے تیری ذات سے مجھے مایوس کر دیا لیکن میں تیری ذات سے مایوس نہیں، کوئی حکیم تو عطا کر۔ تو رب تعالیٰ نے اس بدترین مریض کے لیے بہترین حکیم عطا کیا، اسی کو آمنہ کا لال کے سبحان اللہ، اور حکیم کو جس نے ایک نکاتی ایجنڈا پیش کیا کہ نفرت مرض کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ، وہ مریض جسے ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہ تھا، رسول خدا نے تشریف لائے، تو رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ اللہ کے نبی نے مریض کو صرف ہاتھ لگایا ہی نہیں، ہاتھ لگایا، ملایا، اٹھایا، سینے سے لگایا، مریض کو تب چھوڑا جب مریض نہ رہا بلکہ خود زمانے کا مسیح بن گیا۔ سبحان اللہ، اسی کو کہا تھا تاب سے ڈھالی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ عظیم ترین سیرت میرے محبوب پیغمبر کی، وہ رسول خدا تشریف لائے تو کامل مکمل دستور زندگی لے کر آئے، چند وظائف لے کر نہیں گئے، چند عقائد لے کر نہیں گئے، چند رسومات لے کر نہیں گئے، بلکہ جیتے جاگتے انسان کی جیتی جاگتی زندگی کے زندہ مسائل کا ایک ہی حل آمنہ کے نام محمد عربی کا دین ہے۔ اب وہ دین جو اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ اس دین کو دنیا بھر کے باطل مذاہب پر غالب کر دیا جائے۔ کیا کہتے ہیں جب چلے بولیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے۔ اللہ نے دین دیا کیوں؟ تاکہ باطل مذاہب پر دین کو، تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ رسول دین لے کر آئے غالب کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے۔ رسول دین لائے تو تخت دار پہ چڑھانے کو نہیں، تخت پر بٹھانے کے لیے لے کر آئے۔ رسول دین جو لائے عزتوں کا سامان بنا کر رہا ہے، دین ذلت کا نشان نہیں۔ تو دین غالب آئے گا کب؟ جب پھیلانے والے، غالب کرنے والے خود بھی مومن ہوں گے، خود بھی مجاہد ہوں گے۔ اگر دین میں تقویٰ ہوگا تو دین غالب ہوگا، اگر دین میں تقیہ ہوگا تو دین غالب ہو ہی نہیں سکتا، دین غالب نہیں ہوگا۔ تو رسول خدا تشریف لائے، اللہ کے نبی تقویٰ لے کر آئے، تقیہ لے کر۔ جہاں پر تقویٰ ہوگا وہیں پر دین ہوگا، جہاں پر تقیہ ہوگا وہاں پر دین کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب دین جو نبی لے کر غالب کرنے کے لیے اعلان کیا تھا، سن 6 ہجری ذی-القعدہ کا مہینہ، اللہ کے نبی 1450 جا چلے مدینہ سے مکہ بیت اللہ کا طواف کرنے، اور وہاں پر مشرکین مکہ نے بورڈ لگا دیا نو انٹری، آنے نہیں دے۔ جیسے محبوب پیغمبر کا بیت اللہ میں داخلہ بند کیا، نبی پاک اور نبی پاک کے یاروں کا دل جو تھوڑا سا اداس ہوا تو اللہ نے آیات اتار دی، ٹینشن نہ لو، ان قریب تمہیں فتح مبین عطا ہوگا۔ ان قریب کیا کریں گے؟ فتح مبین۔ کس موقع پر؟ جب پیغمبر کے صحابہ 495 کلومیٹر اپنے مرکز سے دور تھے، لڑنے کی تلوار کوئی نہیں، کھانے کی کھجور کوئی نہیں، چچ کی جوتی کوئی نہیں، سواری کے جانور کوئی نہیں، بیت اللہ میں داخل ہونے کو نہیں دیتے، اعلان و فتح مبین کا اسباب کوئی نہیں۔ فتح مبین کہاں سے آگے تک؟ ایک بات تو ہے نا، والذین مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے محمد رسول اللہ والذین قیادت کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ نے فتح مبین عطا کر دیا۔ ظاہری اسباب کوئی نہیں۔ کہنے کو آج بھی لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس کا فیڈر پیتا ایک MP ہے، اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فیڈر پیتا اگرچہ ایک ہے لیکن ہمارا بچہ بھی بڑے بڑوں پر بھاری ہے۔ کیسے؟ پنجاب اسمبلی بل پیش ہوتا ہے اساس اسلام کا، KP کے اسمبلی
بولتا سردار یوسف گجر ہے، آواز حق نواز کی۔ پنجاب اسمبلی آواز اٹھانے والی خدیجہ عمر ہے، قابلیت کی آبابیل پیش کیا، اساس اسلام مشن کس کا؟ حق نواز کا۔ سندھ اسمبلی ایم پی تحریک لبیک کا، صدا بلند کی تو حق نواز کی۔ کشمیر اسمبلی آواز بلند کرنے والا کون؟ سب میرے بھائی یہاں پر سردار جی عتیق الرحمان مجاہد اول کا بیٹا سردار عتیق احمد خان، اور ساری اسمبلیوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ترین آواز اسی کی تھی۔ کس کی؟ مجاہد اول کے بیٹے۔ محسوس ہی ہوتا تھا جیسے ٹیکس لگی سرزمین پر مسعود الرحمان عثمانی خطاب کر رہے تھے۔ کشمیر اسمبلی میں نبی کے صحابہ کے لیے یوں بولا۔ آواز کس کی؟ گلگت اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، خود میرے بھائی پاکستان کی سینٹ، قومی اسمبلی، جہاں پر دیکھیے آواز ایک ہی ہے، نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والوں کو زمین پر زندہ رہنے کا حق ہی حاصل کوئی۔ ایم پی ایک ہے، دودھ پیتا بچہ بقول یار لوگ ہے کیا، لیکن اللہ جو کہتا ہے بس جڑے رہو مرکز کے ساتھ، فتح مبین اللہ نے تمہارا مقدر بنا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول خدا مدنی کریم کو دین دیا خدا نے غالب کرنے کے لیے، تو دین غالب کرے گا کون؟ دشمن نے دیا تالا ہے کیا تمہارے پاس؟ رب نے منہ توڑ جواب دیا، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه۔ کافرو تم رو پیٹو جو بھی کرو، دین غالب آیا ہی آیا، اس کے لیے اللہ بھی کافی ہے، رسول اللہ بھی کافی ہے، رسول اللہ کے یار بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دین غالب لائے گا کون؟ اس کے دو ہی باتیں ہیں، اگر خود کافر ہوں گے تو اسلام کو لائیں گے، اگر بزدل ہوں گے تو دین کو غالب کیسے کریں گے؟ یعنی جو دین کو لے کر آئیں گے غالب، ان جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں تو ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں۔ مجاہد بھی کوئی نہیں، مومن بھی کوئی نہیں۔ ان سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جن کے ایمان کو اللہ نے امت کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا۔ ایمان لاؤ کون؟ وہ پیغمبر کے پیغمبر کے کالے کالے جبوں میں اپنے کالے کرتوت چھپا کے جامعہ عربت و وسطی میں جا کے پلیٹ سموسے کی کھا کے نبی کے صحابہ کا ایمان بیچنے والے لعنتی ملا جو آج پیغمبر کے صحابہ کا نام اس لیے نہیں لیتے، حالات بڑے خراب ہیں، کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں تم نے نبی کے صحابہ کے دامن کو چھوڑا، کسی کی نظر میں نہ جاؤ۔ واللہ ہم تو صحابہ کرتے اسی لیے کسی کی نظر میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہماری نہیں سنتے، چلو اسی کی سن لو جو مولانا الیاس رحمہ اللہ کا بھتیجا بھی ہے، ان کا شاگرد بھی ہے، تبلیغی جماعت کا بابا ہے، فضائل اعمال لکھنے والا ہے۔ فضائل اعمال لکھی تو اللہ نے موت دی کیسے؟ مردہ مدینہ میں ہے، جنازہ مسجد نبوی میں ہے، قبر جو بنتی ہے تو جنت البقیع میں عثمان ابن عفان قدموں میں بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے دنیا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کتاب کون سے لکھی؟ صفحہ نمبر 200 حکایات صحابہ کے آخر میں آخری لائن اللہ کے نبی کی حدیث لکھی، تبلیغی جماعت کے بابا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری وجہ سے میرے یاروں کی قدر پہچانی، یار ہے تو میرے، قدر کی کیوں؟ رسول اللہ کی یاد ہے کہ اس بنیاد پہ جو پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ یار میرے، اور میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ امتی مجھ محمد کے ساتھ کھڑا، اور جنہوں نے میری وجہ سے میرے یاروں کی قدر نہیں پہچانی تو فضائل اعمال صفحہ نمبر 200 آخری لائن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے پاس نہیں آئے گا، میں محمد اسے پاس بلاؤں گا ہی کو۔ تو تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ اگر اصحاب رسول ہی کو چھوڑ دو تو بلے باقی بچتا کیا ہے؟
اگر تم آج حساب کتاب کرنا چاہو، تم نے چھوڑا ہم نے دامن پکڑا، تو حساب کتاب کر لو، تم نے لے کر لیا کیا ہے، ہم نے لٹا کر کھویا کیا ہے۔ تم نے دنیا کے حصول میں سب کچھ حرام حلال کھایا، پلے باقی پھر بھی کچھ نہیں، اور ہم نے سب کچھ لٹایا تو الحمدللہ لٹا کے بھی لٹایا کچھ، چونکہ ہمیں تعین خدا کی بھی حاصل ہے، مصطفیٰ کی بھی حاصل ہے، اور تعین حاصل کیوں نہ ہو، تمہارے جیتے پیتے جاگتے چہروں پر لعنت برستی ہے، ہمارے مرنے والوں کی قبروں پر رحمت برستی ہے۔ جیے تم بھی جیے ہم بھی، فرق اتنا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے وہ آ کرتا ہے، جو ہمارے مردوں کے چہرے بھی دیکھتا ہے تو واہ واہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے کیا کمایا، ہم نے کیا کمایا، پتہ لگ جائے گا، دھوڑ بیٹھے گی پتہ لگ جائے گا، گھوڑے پر کون سوار ہے، گدھے پر کون سوار ہے، جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے، جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے، پتہ لگ جائے گا، تیرے اٹھانے والے کرایہ دار ہو گئے، میرے بے شمار ہو گئے۔ تو رسول خدا کے صحابہ، ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں، ان جیسا مجاہد بھی۔ مومن کیسے، اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں میڈیکل رہے، میں نے اسے دوائی جو مانگی تو چھوٹی سی ڈبی اٹھا کر انہوں نے پکڑائی اور ڈبی پر لکھا ہوا تھا سرخ رنگ سے ناٹ فار سیل، ناٹ فار، جب ناٹ فار سیل کی سیمپل ہے، اتنا جو قیمتی ہے اور لکھا تو ناٹ فار سیل کا۔ مولوی صاحب سیدھا سا مسئلہ ہے، یہ ماسٹر پیس ہوتا ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، پوری مارکیٹ پوری بزنس بیس کرتی اسی پر ہے، اور جو سیمپل ہو وہ بکا نہیں کرتے۔ آج کسی کمپنی کی چھوٹی سی پروڈکٹ نمونہ جو ہو وہ تو نہیں بکتا، تو اللہ کے نبی کا دین، دین محمدی کے سیمپل نبی کے صحابہ کیسے بک سکتے ہیں؟ آج اگر وہ کہے میں نبی کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا، تو ان سے کو بھوتری کے بچے تمہیں مسلمان کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان اللہ نے دنیا میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ نبی کے صحابہ کا ایمان وہ ہے، مومن کہے گا تو مومن کہلائے گا، جہنمی کہے گا جہنمی کہلائے گا، اچھا کہے گا تو اچھا کہلائے گا، جنتی کہے گا تو جنتی کہلائے گا، مومن کہے گا تو مومن کہلائے گا۔ پیغمبر کے صحابہ کو جیسا کہے گا ویسا سنے گا، اور جیسا کہے گا ٹھوک بتا کے وہی کہیں گے، اور ایسا کہنا شرارت نہیں ہے، خدا کی شریعت ہے، خدا کی۔ تو پیغمبر کے صحابہ، ان جیسا مومن بھی کوئی نہیں، ان جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں، ان جیسا مجاہد کون ہوگا؟ نبی جو لے کر آئے 313 کو 1000 کے مقابلے، تو پیغمبر کے صحابہ ڈٹے ہو۔ جنگ احد میں 750 صحابہ، 3000 کافر نبی کے صحابہ۔ جنگ موتا میں 3000 صحابہ مقابلہ 2 لاکھ کافروں کے ساتھ نبی کے صحابہ تب بھی۔ جنگ یرموک میں 60 صحابہ، 60,000 کافر صحابہ تب بھی۔ جنگ کنسرین میں 10 صحابہ، 10,000 کافر صحابہ تب بھی۔ تھوڑے سے آدھا شمار تو نکالی۔ جنگ بدر میں مقابلہ 1 اور 3 کا، نبی کے صحابہ ڈٹے ہوئے۔ جنگ احد میں مقابلہ 1 اور 4 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ موتا میں مقابلہ 1 اور 70 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ یرموک و کنسرین میں مقابلہ 1 کا 1000 کا، نبی کے صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ اور ہے کون؟ یہ وہ نہیں ہے جو پکی پکائی آسمان سے مرغ مسلم کھائیں، آواز آگے جہاد کی تو کرنے نہیں، اے موسیٰ تو جانے تیرا خدا ہے۔ یہ ہیں کون؟ پیڑ پر پتھر ہیں، ایک دن کا فاقہ ہے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہیں، لیکن یہ ہیں کون؟ ہاتھ میں تلوار نہیں، چھڑی بھی نہیں، تب بھی محبوب پیغمبر کے پہلو میں، اور لڑے تو دشمنوں سے نہیں، بیگانوں سے نہیں۔ بیگانوں سے لڑنا، دشمن سے لڑنا، غیر سے لڑنا کون سا مشکل کافی ہے؟ وہ ہے مقابلے میں باپ آیا تب بھی کاٹ کر رکھا، مقابلے بیٹا آیا تب بھی کاٹ کر رکھا، مقابلے بھائی جو آیا تب بھی کاٹ کر رکھا۔ پیغمبر کے یاروں نے اپنے ہاتھوں رشتے نہیں کاٹے، کیونکہ زمانے بھر کو بتا دیا جو محمد عربی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو نبی کا نہیں ہمارا ہو سکتا ہی نہیں۔ ان سے بڑا مجاہد کون، ان سے بڑا مومن کون؟ وہ دین جو اللہ نے دیا وہ غالب آیا تو انہی کے ساتھ۔
آپ کو یاد ہو تو فکر کریں کیا؟ جی بھائی، دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے، اللہ نے دین دیا تو یوں کہ اللہ نے دین میں کچھ بچایا نہیں، نبی نے دین دیا تو یوں کہ نبی نے دین میں کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے دین دیا تو یوں کہ نبی کے صحابہ نے دین میں کچھ گھٹایا نہیں۔ بے شک رب نے بھی دیا تو کامل مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل مکمل، صحابہ نے دیا تو کامل مکمل۔ تین جملے یاد رکھیں، تین فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا کہ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا کچھ نہیں، الحاد کا بھی خاتمہ، لاطینیت کا خاتمہ، پیغمبر نے دین دیا تو نبی نے دین میں چھپایا کچھ نہیں، قادیانیت کا بھی خاتمہ، عقیدہ امامت والوں کا بھی خاتمہ، اور پیغمبر کے صحابہ نے دین میں کچھ گھٹایا، رافضیت کا بھی خاتمہ، خارجیت کا بھی خاتمہ، ناصبیت کا بھی خاتمہ۔ وہ دین ہے کیا؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی پیدا مسجد گھرانے میں، نام تھا بوٹا سنگھ، کتاب پڑھی تحفۃ الہند مولانا عبید اللہ کی، سکھ مذہب کو چھوڑا، دین اسلام قبول کیا، اللہ کے دین کی دین دیکھیے، آیا تو سکھ تھا، واپس پلٹا تو اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کا دین وہ ہے جو آنے والے کے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، وہ جب بھی دیکھتا ہے تو مانگنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے، آنے والے کی طرف کو دیکھتا ہے۔ یہ احمد علی لاہوری کون جانتے ہیں؟ جن کے بارے میں احمد میرے بھائی کہا تھا، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ نے، خانپور کٹورا والوں نے، کہ میں نے اپنی زندگی میں دو جنازے دیکھے ایسے کہ جن پہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا، ایک جنازہ ہے مفسر قرآن احمد علی لاہوری کا، اور دوسرا جنازہ ہے مختصر سے وجود والے حق نواز جنگی کا۔ یہاں پہ حق نواز جنگی جماعت بنائی 85 میں، 90 میں شہید ہو گئے، 2.5 سال جیل میں، باقی عرصہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی میرے پہ صرف تبلیغی زندگی ہو، حق نواز کی پوری زندگی 37 سال 7 مہینے، تو تب بھی حق نواز کی زندگی ساری کم ہے، لیکن اعزاز اسے بھی وہ، اعزاز اسے بھی یہ، کیوں؟ انہوں نے اشاعت کی ہے، انہوں نے حفاظت کی ہے، اور زمانہ کہتا ہے کہ حفاظت اسلام اشاعت اسلام پر مقدم، حفاظت اسلام اشاعت اسلام پر، انہوں نے دین پھیلایا، انہوں نے دین بچایا۔ پچھلے دنوں بحث چل پڑی اور ایک صاحب نے کہا، تم نے کتنے مسلمان کیے؟ تم نے کتنے مسلمان کیے؟ تم آپ کی بات مان لی، ہم نے مسلمان کسی کافر کو مسلمان نہیں کیا، آپ کا اعتراض ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، چلو مان لی، ورنہ کہنے کو میں جو بھی کہہ سکوں میں کس سائڈ سے آیا، ایسے کتنے ہی آئے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن تم جو کہو کہ تم نے کس سے مسلمان کیے، چلو مان لیا، ہم نے مسلمان کسی کو نہیں کیا، لیکن کفر کو اسلام بھی بننے نہیں دیا۔ یہ پہچان، یہ تفریق اگر ہوئی ہے، الفاظ سے نہیں ہوئی، یہ لکیر ریڈ لائن کھینچی ہے تو ہمارے شہیدوں نے اپنے خون سے کھینچی۔ تو رسول خدا مدنی کریم کا دین جو دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا نبی کے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ کیسا حسن ہے دین کا، نہ خدا کو بھولے، نہ مصطفیٰ کو بھولے، نہ بندگان خدا کو بھولے۔ اب اللہ کا حق سجدہ کیا جائے، خدا کو اطاعت کی جائے، محمد مصطفیٰ کی خدمت کی جائے، مخلوق خدا جو حق جس کا ہے اسی کو دیا جائے۔ اسے عین انصاف بھی کہتے ہیں، اسے عین اسلام بھی کہتے ہیں، لیکن حق کسی کا دیا کسی کو جائے، جی بھائی، حق ہو خدا کا دیا جائے نبی کو، حق ہو نبی کا دیا جائے علی کو، حق ہو علی کا دیا جائے ولی کو، اسے عین ظلم بھی کہتے ہیں، اسے شرک بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم چوکیداروں سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، تو ہمارا جواب بڑا سادہ ہے کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔
اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے۔ ضد نہیں، تعصب نہیں، دشمنی نہیں، ہمدردی نہیں، یہ کہنے والا فرد ہو تب بھی، فرقہ ہو تب بھی، اپنا ہو تب بھی، بیگانہ ہو تب بھی، عربی ہو تب بھی، اجمی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، بلوچی ہو تب بھی، سندھی ہو تب بھی، کشمیری تب بھی، حتیٰ کہ میرا اپنا باپ بھی ہو تب بھی اسے لعنتی کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے۔ رشتہ وفا کا پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو نبی کے جتنا قریب ہوگا ہمیں وہ اتنا عزیز ہوگا، نبی سے جتنا جو دور ہوگا وہ اتنا بڑا مردود ہوگا۔ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا، جی بھائی اچھا اللہ دین بچائے تو بچائے کیوں؟ جی بھائی اللہ دین بچائے تو بچائے کیوں؟ ہمارے محترم بھائی اقبال صدیقی صاحب یہاں سے اٹھتے گھر چلے گئے، سیدھا گھر پہنچے، بھابھی محترمہ سے کہیں اگر شادی ہوئی ہے کہ روٹی کھانی ہے، وہ پوری چنگیر اٹھائیں ان کے سامنے اور یہ کہیں اللہ کی بندی تو جانتی ہے میں روٹی ایک ہی کھاتا ہوں، پورا ہاتھ باٹ کو رکھا سامنے، اور یہ بات پکی ٹکی ہے کہ مولوی روٹی ایک ہی کھاتا ہے۔ اگر اپنے گھر سے میں کھاتا ایک ساری کو رکھی تو جواب کیا ملے گا؟ جو پکائی تھی ساری آپ کے ساتھ، سارے کھا چکے، آپ کے علاوہ کھانے والا کوئی نہیں تو بچاؤ کیوں؟ جب گھر میں ان کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو بچانی کیا ہے؟ جب میرے محمد کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو اللہ نے دین بچانا کیوں؟ رب نے دین دیا، اتنا دیا کہ قیامت تک کے لیے کسی اور کو دینے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ قیامت تک کے انسان سے اللہ نے جو کہنا تھا وہ صدقے محمد عربی کے کہہ دیا، وہ حضرت انسان کو بطور دین اللہ نے جو کہنا تھا وہ قرآن میں کہہ دیا، بطور دین جو دینا تھا وہ آمنہ کے لال کے صدقے دے دیا۔ قیامت تک کے لیے اب دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں، کہنے کو بھی باقی کچھ کوئی نہیں۔ دیا کتنا؟ یہ گنتی شنتی پھٹا پھوٹا ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں کنڈے بٹے کا۔ اللہ نے سیدھی سی بات فرما دی، اب وہ کوثر ہے کیا؟ میری جیب میں چند ہزار روپے تو میرے نزدیک لاکھوں والا کثیر کا مالک ہے، لاکھ والے کے ہاں کروڑ والا کثیر کا مالک ہے، کروڑ والے کے ہاں ارب والا، ارب والے کے ہاں خرب والا، خرب والے کے ہاں پدم والا کثیر کا مالک ہے۔ لیکن وہ پوری کائنات جس کی دو انگلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہے، جب وہ کہے میں نے کثیر دیا جی بھائی میری ٹوٹل تنخواہ چند ہزار روپے، میں جو کو میں نے فلاں کو کثیر دی تو مطلب کیا ہے؟ میں نے 200-400 روپے دے دی۔ لاکھوں والے نے کثیر دیا تو مطلب کیا ہے؟ کچھ ہزار دی ہوگی۔ ارب والا کہ میں نے دیا تو مقصود کچھ لاکھ دی ہوگی۔ لیکن پوری کائنات کا خالق جو کہے میں نے کثیر دیا تو تیسرا دیا ہوگا، یہ عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اتنا دیا کہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ کہ پوری کائنات کو اللہ نے دیا، وہ سارے کا سارا ایک قطرہ ہے، اور پورے کا پورا سمندر جس کو دیا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ آج ایک بدبخت اٹھا قادیان کی دھرتی سے، باپ کا نام غلام مرتضی، ماں کا نام ہے گھسیٹی۔ کس نے کہاں کہاں پہ کیوں کس وقت یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماں کا نام گھسیٹی، فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی، پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی۔ گڑ کھانے کا شوقین تھا، کثرت بول، کثرت پیشاب، پیشاب بار بار آتا، اور بیماری تھی کون سی؟ شوگر والا۔ مٹی کے ڈھیلے رکھتا جیب میں استنجے کے لیے، گڑ کھا رکھتا جیب میں کھانے کے لیے، بھلکڑ ایسا مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا، گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا۔ اگر وہ بندہ گڑ کے ساتھ استنجا کر ہی بیٹھے تو یقین مانے کہ پیر بدھائی کی ساری مکھیاں اس بندے کے پیچھے پیچھے کریں۔ لیکن میرا رسول کون ہے جس کے وجود پہ اللہ مکھی کو بیٹھنے ہی کو دیتے ہیں۔ ہاں ایک مکھی آئی تھی، چھوٹی سی مکھی تھی، اڑتی اڑتی آئی اور اتنی بلندی پر اڑ رہی تھی کہ محبوب پیغمبر کے قد مبارک سے نیچے نیچے
پوچھا اتنا نیچے کیوں؟ تو اوپر اڑ کے پیغمبر کے قد سے کہیں نبی کی بے نہ کر بیٹھا. رسول خدا کا قد تھا کتنا؟ اتنا اونچا لمبا ہے کہ لوگ کا قد بہت لمبا ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ لوگ کہیں قد بہت چھوٹا ہے. یہ محبوب پیغمبر کا جمال تھا، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ چھوٹے، درمیانہ قد تھا خدا کے رسول کا. لیکن جمال کا کمال یہ تھا کہ حضرت عباس نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، ابو طالب کے بیٹے، ان کا قد اتنا اونچا لمبا تھا اگر کھچر پر بیٹھتے تو پاؤں ان کے زمین پر لگتے. لیکن اتنے اونچے لمبے قد والا عباس جب میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو دیکھنے والوں اب آپ چھوٹے دکھائی دیتے، نبی مجھ سے اونچا دکھائی دیتے. میرا پیغمبر کبھی کہیں کسی میدان میں کسی سے پیچھے ہو، رب کو یہ بات پسند ہی ہو. اب مکھی جو آئی سیدھی کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس. کسی اور کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ مکھی کی ملک بھی تھوڑا ہی تھی کہ بدبخت ملک یہ کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا یہ تخت یہ تاج نبوت علی کے سر پہ رکھ. جبرائیل بھول گیا اور تاج بجائے علی کے آمنہ کے نام کے سر پہ رکھ. یہ ملنگوں کا عقیدہ ہے. تو مکھی کی ملنگری نہیں تھی، وہ بھولی نہیں، سیدھی نبی کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے وقت کھل گئے، آپ میرے علاقے میں آ گئے، کتنا اچھا ہو، میزبان میں بنوں مہمان آپ بنے. رسول اتنا عظیم ہے، چھوٹی سی مکھی میرے پیغمبر کی ذات کو بھی پہچانتی ہے، صفات کو بھی پہچانتی ہے. نبی میرا اتنا عظیم ہے کہ مکھی کی بات کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. حضرت علی کو بھیجا، جناب علی کے شہد توڑا لائے تو مکی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں، آپ کے یار بھی کھائیں. آپ کے اچھا میں تو بنا مہمان، تو کہ لازم ہے کہ جب کھانا لگے تو میرے میزبان کے آپ بھی کھائیں، آپ کا ڈرائیور بھی کھائے. لازم ہے تو میں بھی کھاؤں گا، ڈرائیور بھی. تو مکھی نے یہ کہا کہ آقا آپ بھی کھائیں، آپ کے یار بھی کھائیں. تو مکھی بتانا یہ چاہتی تھی میں مکھی ہوں لیکن گندگی کے ڈھیر والی مکھی نہیں جو ہری کو روڈ پہ پائی جاتی ہے. میں وہ مکھی نہیں جو محمد رسول اللہ کو تو مانو والذین معه قدم. میں تو محمد کی ذات کو بھی مانوں، صفات کو بھی مانوں، آل کو بھی مانوں، نبی کی ساری جماعت کو بھی مانوں. آقا آپ بھی کھائیں، آپ کے یار بھی کھائیں. اللہ کے نبی نے شہد کھایا تو فرمایا بڑا میٹھا ہے. کیسے تیار کرتی ہے؟ کچھ پہلے وقتوں میں نا بھائی شہد تیار کرتی تھی شہد کی مکھی. ابھی یہ کام بڑے آسان انداز میں ہماری پاکستانی قوم کرتی ہے. ہاتھوں میں جائیں ایک شاور ہوگا بڑا پرانا سا، اس میں شہد بھرا ہوگا، ساتھ ہاتھ میں ترابی ہوگی تاکہ پتہ لگے ابھی خالص توڑا ہے. لیکن ہے اتنے ظالم کے بچے کہ چینی بھی بچی سے نہیں ڈالتے اس میں. رسول خدا نے پوچھا تیار کیسے کرتی ہے؟ اب اس کی عادت سے 20 میل تک جاتی ہوں، پتی پتا 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 کوپل کوپل ڈالی ڈالی پھل پھول قطرہ قطرہ کشید کر کے جمع کرتی ہوں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا پھولوں کا ذائقہ کڑوا کثیرہ ہوتا ہے، پھول کڑوے شہد میٹھا، یہ کیسے؟ تو مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم شہد کو تیار کرتی ہیں تو شہد کی ساری مکھیاں چھتے پر بیٹھ کر پروں کو ہلاتی ہیں، آپ کی ذات پہ درود پڑھتی جاتی ہیں، اس کے صدقے اللہ کڑوے کثیرے کو میٹھا بنا دیتا ہے. تو کتنا تو سبق کیا ملا؟ اگر زندگی میں کبھی دکھ تکلیف آ جائے درود پڑھیے نبی کی ذات پہ، اللہ زمانے بھر کی تلخیوں کو اتنا میٹھا کر دے گا کہ دکھ میں بھی چس آنے لگے. لیکن بعض لوگ بیچارے دور دور رہنے کی بنیاد نہیں، اور یہ پاپی ہیں درود نہیں پڑھتے. کس سے سنا تھا میں، عقیدہ میرا اور سنتا کن سے ہے؟ جن کے گھر میں یا ساز ہے یا آواز ہے. عقیدہ میرا سنتا کس سے ہے کہ آج بھی متعلقہ یونین کونسل میں جس کے نام کے سامنے بے فارم میں دوسرا خانہ خالی پڑا ہے،
سنا ہے، سنا بھائی، مجھ سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، سنا ہے بھائی. کبھی نزدیک تو آ، دیکھ تو صحیح، چیک تو کر، ہمت کر. 3 دن لگا، بستر اٹھا، جیب میں 1000 ڈال. اگر امیر جماعت پہلے دن پہلے وقت میں کہے کہ 3 تسبیحات صبح، 3 تسبیحات شام، تیسرا کلمہ صبح، تیسرا کلمہ شام، استغفار صبح، استغفار شام، 100 مرتبہ درود پیغمبر کی ذات پہ صبح، 100 مرتبہ درود پیغمبر کی ذات پہ شام. اگر دن میں 200 مرتبہ درود پڑھنے والے درود کے منکر ہیں تو درود کے قائلین کون ہیں؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. یہ حویلیاں پاکستان کے تفریحی مقام پہ ان کا میرا اتفاق ہو گیا ساتھ رہنے کا 58 دن. اور وہ پاکستان کا بہترین تفریحی مقام ہے راولپنڈی، تھوڑے فاصلے پر اڈیالہ جیل. کھانا بھی فری، رہائش بھی. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور میں 58 دن رہے ساتھ. تو فاروقی صاحب کا کہتے ہیں کم از کم جو میرے متعلقین میرے کارکن ہیں ان پر لازم ہے کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، رشید احمد گنگوہی کہا کرتے ہیں درود نہ پڑھنا جب اللہ عقل چھین لے تو ایسا ہوتا ہے. محمد لکھا کیا ہے؟ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھیے انکار نہیں، سلام پڑھیے انکار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ سلام ہے انکار نہیں، سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبحانی پہ سلام ہے انکار نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین پہ سلام ہے انکار نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ سلام ہے انکار نہیں. لیکن رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پیغمبر کے رنگ میں جو ڈوبے گئے کہا کرتے تھے خود ساختہ درود نہ پڑھا کرو، درود وہ پڑھو کہ درود پڑھیے ضرور پڑھیے مگر درود حضور پڑھیے. جیسا خدا کے رسول نے کہا کہ مجھ پہ درود یوں بھیجو، تو گنگوہی رحمہ اللہ فرماتا ہے 200 مرتبہ درود ابراہیمی نبی کی ذات پہ پڑھنا ہر امتی پر واجب. جو درود کو واجب کہتا ہوں وہ مجھے کہاں سے اب یہ پروپیگنڈا پھیلایا کس نے؟ اس بدبخت پڑوسی نے جو 2 بھائیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا برداشت ہی نہیں کرتا. ہمارا بولا بھائی یہ ماں شریف کی بات سنتا کوئی نہیں، پڑوسیوں کی اولاد کی بات کو مان لیتا. اچھا پڑوسی کیوں نہیں چاہتا دونوں بیٹھے؟ وہ کان میں یہ تو پھرتا نور دی نے تیرے بھائی نے تیرے بارے یہ بات کی لیکن میرا نام نہ لے. کوئی کریم دی نے تیرے بارے تیرے بھائی نے یہ بات کی لیکن میرا نام نہیں لینا. بجا اگر یہ دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میں بھی نبی کو آخری نبی مانتا ہوں. تو جو اللہ کے نبی کو 12 اماموں سے کم مانے وہ لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے بدبخت پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ دونوں بھائی مل کر بیٹھے. جس دن یہ دونوں مل کر بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہے، میں بھی پارے 30 مانتا ہوں. جو قرآن کے پارے 40 مانے ایسا لعنتی نہ تیرا ہے نہ میرا. اس لیے پڑوسی یہ کہتا ہے کہ دونوں بھائی مل کے بیٹھے. جس دن مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہے، میں بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہوں. جو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے نہ تیرا ہے نہ میرا. اس لیے لعنتی پڑوسی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی مل کے نہ بیٹھے. جس دن دونوں مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی پیغمبر کے روزے کو جنت مانتا ہے، میں بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوں. اور جو پیغمبر کے پہلو میں سونے والے صدیق و عمر کو جہنمی کہے ایسا جہنمی نہ تیرا ہے نہ میرا. تو بہترین حل کیا ہے؟ عقیدہ میرا شک ہوا تجھے کیا تو بلا لے یا آ جا. جی بھائی میں چلا گیا گجرات پچھلے سال، وہاں پہ کچھ یار لوگ جلوس نکال کر لائے اسی کمرے کے سامنے جہاں پر میں بیٹھا تھا. تاریخ اسلام کا بہترین نعرہ ان دوستوں نے لگایا میلاد قبول کرتا ہے. اس کا میلاد کیوں؟ مجھے جلانے کے لیے.
میزبان بھائی تھوڑا پریشان ہوا تو میں کبھی پریشانی والا مسئلہ کوئی نہیں، یا انہیں اندر لے آؤ مجھے باہر لے جاؤ، نعرہ وہ لگائے جواب میں دوں، نعرہ میں لگاؤں جواب وہ دے دے، مل کے نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی کی ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر کافر ہے، ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، در کا منکر کافر ہے، گھر کا منکر کافر ہے، لباس کا منکر کافر ہے، عباس کا منکر کافر ہے، نالین کا منکر کافر ہے، علی حسن حسین کا منکر کافر۔ آپ کو چلے بھائی چلے تو وہ لانتی جو نبی کی ذات سے چلتا ہو یا پیغمبر کی آن سے چلتا ہو، اور جو نبی کی ذات سے چلے۔ ہماری تو دعائیں یہی ہیں، خدا کرے یہاں بھی چلے، خدا کرے وہاں بھی چلے۔ ہمارا اسے کہنا اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا۔ قادیان والا نہیں، میں نبی، اور قادیانیوں کو نبی بنانے کی اتنی جلدی تھی کہ ایک آنکھ لگائے بغیر ہی مار نکل گئی، لیکن ایسے بدبخت کا علاج امت نے کیا کیا؟ بہاولپور کی دھرتی ہے، پیغمبر کی ناموس کا معاملہ تھا، مقدمہ لڑنے کے لیے شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گوٹری مسلکن بریلوی۔ خلیفہ کس کے ہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب پھیرا شریفہ۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ضیاء القرآن ضیاء النبی ضیاء القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر لکھا، میں علماء دیوبند کو اہل سنت بھی سمجھتا ہوں، اپنا بھائی بھی سمجھتا ہوں۔ پیغمبر کی ناموس کا معاملہ بہاولپور کی دھرتی پر اتنا بڑا عالم دین مسئلہ بریلوی کا شیخ الحدیث غلام محمد گوٹری، ان سے کسی مرزائی نے کہا آپ قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے اللہ کے نبی کی ختم نبوت ثابت کر سکتے ہو؟ تو خدا کے ولی نے کہا تو ایک آیت کہتا ہے، کھلا چیلنج ہے، تو اپنی مرضی سے قرآن اٹھا کھول پڑھ، تو جو بھی آیت پڑھے گا اسی آیت سے نبی کی شان بھی دکھاؤں گا، نبی کا مقام بھی دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیغمبر کی ذات کا مسئلہ تھا، بریلوی نے خط لکھا دارالعلوم دیوبند میں، آئیے نبی کی ذات کا مقدمہ مل کے لڑتے کیوں؟ جب دشمن بڑا فریبی ہو، بڑا مکار ہو، بڑا تگڑا ہو، تو باپ کی پگڑی تک کسی لانتی کا ہاتھ جب اٹھے تو بھائی آپس کے اختلافات کو مٹا دیتے ہیں، چلے تیرا میرا جھگڑا اپنی جگہ پر، دونوں مل کے ابا کی پگڑی کو بچائے۔ بریلوی خط لکھتا کیوں ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ نبی کی ذات کا دشمن ہوتے تو بلاتا کیوں؟ وہ آئے کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کی ذات کا دفاع کسی فرد کا، مسلک کا، تنظیم کا مسئلہ نہیں، ہر ایک امتی کا مسئلہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ راولپنڈی کی دھرتی پر جنازہ تھا غازی ممتاز قادری کا، آج بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ پہلی صف میں 4 افراد کھڑے ہیں، مفتی تنویر صاحب پنڈی کے صدر، قاضی عبدالرشید صاحب وفاق کے ڈپٹی سیکرٹری، پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب جن کو خواب میں پیغمبر کی زوجہ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کی زیارت ہوتی۔ یہ کھڑے کیوں ہوئے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کی ذات